اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو لفظ مولا پر اور لفظ ولی پر ہے۔ لفظ مولا کا اور ولی کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ دوست ہے، اور اس سے زیادہ آگے چھلانگ لگائی گئی اور لفظ مولا کا ترجمہ غلام بھی لکھ دیا گیا۔ یہ ترجمہ لکھنے میں سارے ہی مسلمان شامل ہیں، اور پھر آپ اگر لغت کی کتاب دیکھیں، ایک تو ماشاءاللہ میرے سر کے قریب بھی موجود ہے، المنجد۔ یہ لغت کی جتنی بڑی لمبی کتاب ہو، جتنے ہی ایک لفظ کے زیادہ معنی ہوں، اتنی ہی وہ لغت مستند مانی جاتی ہے۔ لیکن تلخ ترین سچ یہ ہے کہ حق کو چھپانے کے لیے اور باطل کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ آپ ایک لفظ کے متضاد اور مختلف معنی کر لیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی بنیاد میں جو معنی ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اس معنی کا مفہوم بدل سکتا ہے، اس معنی کے لیے کچھ ہلکا سا فرق تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد وہی رہے گی۔ تو آئیے میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لفظ ولی کا اور لفظ مولا کا جو معنی ہے وہ ہرگز دوست نہیں ہے، ہرگز غلام نہیں ہے۔ یہ خیانت کی گئی، یہ ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم آپ کے سامنے صحاح ستہ سے پیش کر رہا ہوں۔ جامعہ ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے۔ تو انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بہت ہی قیمتی حوالہ جات ہیں، میری محنت ہے ان کو جمع کرنے میں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا، اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیجئے گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ ترمذی شریف باب نمبر 744 میں حدیث جو ہے وہ جناب ابو موسیٰ سے، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث آگے جو ہے وہ اماں عائشہ سے مروی ہے، وہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آگے یہ جو حدیثیں دو میں نے آپ کو بیان کی، ان میں دوسری حدیث جو اماں عائشہ والی ہے، اس میں نیچے لکھا ہے تشریح میں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جتنی گفتگو میری ہوگی اس میں جو پیج ہوگا، اس میں جو ریڈ لائن ہوگی، وہ میری گفتگو کے حوالے سے ہوگی، آپ خاص طور پہ اس کو فوکس رکھیے گا۔ اب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 31 حدیث نمبر 1880 اور 81، یہ دو حدیثیں اس کتاب سے بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے راوی جو ہیں یہ اماں عائشہ ہیں اور جناب ابن عباس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ جس کا ولی کوئی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہوتا ہے، یعنی بادشاہ ہوتا ہے، اور جس کا ولی نکاح نہ کرائے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، 2 بار فرمایا۔ آگے تشریح میں یہ لکھ رہے ہیں سنن ابن ماجہ والے، یہ ریڈ لائن پہ آپ نیچے دیکھیے گا کہ بعض ماہرین حدیث کہتے ہیں کہ 3 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں۔ ان میں ایک حدیث جو ہے نا وہ یہ والی ہے کہ کوئی نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی کی اجازت نہ ہو، اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے صحیحین والے جو شیخین ہیں، یعنی بخاری اور مسلم والے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تخریج نہیں کی۔ ویسے قابل افسوس بات ہے کہ یہ 6 صحاح ستہ ہیں، 6 صحاح ستہ میں یہ لفظ ولی کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ جانے ثابت ہم نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے، یا ثابت ہم کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی جو روایت کے نیچے تشریح لکھی۔ اب سوال تو یہ ہے کہ وہ گمنام ماہرین حدیث کون سے ہیں کہ جن کا نام نہیں بتایا گیا؟ بھائی کم از کم آپ نام تو لکھیں کہ یہ ہیں جو ولی والی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر خاص طور پہ وہاں جب ولی کا صحیح معنی کرنا آپ کی مجبوری بن جائے، اس لیے کہ جب آپ نے کہا کہ ولی کا معنی دوست ہے، تو اب یہاں تو پاک رسول فرما رہے ہیں کہ نکاح ہوتا ہی نہیں جب تک ولی آ کے اجازت نہ دے۔ تو سرکار اب کتنی بڑی بدنامی کی بات ہے کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کی شادی ہو اور آپ اس کا یار ڈھونڈتے پھریں۔
تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 میں انہوں نے باب لکھا ہے فی الولی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کروایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور عربی میں یہاں جو لفظ ہے یہ میں نے عربی پر ریڈ لائن لگائی ہے، اس میں آپ دیکھیے عربی میں لکھا ہوا ہے ناکاحت بغیر اذن مولا ہا، جس نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور اب آپ نے تو ترجمہ کر دیا کہ مولا کا معنی بھی غلام ہے، تو سرکار مولا کا معنی غلام بھی ہے اور مولا کا معنی دوست بھی ہے۔ تو اب کیا کسی بہن یا بیٹی کی شادی کرنا ہو تو اس کے غلام سے جا کے اجازت لیں گے یا اس کے دوست سے جا کے اجازت لیں گے؟ اور آگے چلیے، یہ جو دوسری حدیث ہے نا سنن ابن داؤد میں، اس میں لفظ جو ہے وہ میں آگے صحیح بخاری میں بھی یہی لفظ آئے گا، اس لیے اس کی تشریح میں یہاں نہیں کر رہا، اس کی تشریح میں صحیح بخاری میں کروں گا۔ آئیے آگے سنن نسائی شریف میں جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 3265 ہے۔ ابن عباس راوی ہیں کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، اور جو کنواری لڑکی ہے اس کی اجازت لے کر اس کا نکاح کیا جائے گا۔ سنن نسائی شریف والے محترم نے اس اپنی کتاب میں باب نکاح میں باب ولایت نہیں باندھا بھائی، انہوں نے ولی کو انتہائی گول مول طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے ولی سے، یعنی ولی کو فرق کر دیا گیا کہ بیوہ چاہے تو اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ لیکن انتہائی لطیف اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں بیوہ جو ہے وہ ولی کی محتاج ہے، لیکن بیوہ کو اجازت یہ ہے کہ وہ خود اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے، ولی سے ہی کرے گی بھائی۔ بیوہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ چوک میں جا کے کھڑا ہو جائے اور پھر اپنے نکاح کے لیے خود مشورہ کرے۔ اور کنواری لڑکی بھی اگر اجازت کنواری لڑکی سے لے گا تو اس کا ولی ہی لے گا بھائی، کنواری لڑکی سے کوئی غیر آ کے اجازت نہیں لے گا۔ اور یہ جو سنن نسائی شریف والے نے یہ گول جلیبی والا چکر چلایا ہے نا، یہی صحیح مسلم والے سرکار نے چلایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو باب لکھا اس میں حدیث نمبر 3476 میں انہوں نے امام مالک کے حوالے سے حدیث لکھی ہے۔ امام مالک نے جو راویوں کا سلسلہ شروع کیا تو ابن عباس تک پہنچا، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر نہ رہا ہو، یعنی وہ بیوہ ہو گئی ہو یا طلاق یافتہ ہو، تو وہ اپنے ولی کی نسبت سے اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے۔ ولی موجود ہے میرے بھائی، ولی کہیں سے بھی غائب نہیں ہو رہا پوری کوشش کے باوجود۔ نکتہ یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، صرف یہ فرق ہے کہ کنواری خاموشی سے اجازت، یعنی کنواری سے اجازت لی جائے گی تو اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مانا جائے گا، لیکن جو بیوہ ہے وہ جو اپنا رائے کا اظہار ہے وہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اب آئیے جناب آپ صحیح بخاری شریف کی طرف، جس کو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے اور صحاح میں بھی اس کو پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 6 ہے، یہاں باب لکھا ہوا ہے، باب جس کا یعنی جہاں سے باب النکاح کے شرائط شروع ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ لا نکاح الا بے ولی، نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک ولی نہ ہو۔ اب صفحہ نمبر یہ 609 ہے، آپ ریڈ لائن کا ذرا مطالعہ کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں، پہلے آپ اس لفظ کا لطف لیں، لا نکاح الا بے ولی، اس میں 2 لفظ ہیں لا اور الا۔ تو آئیے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا پیچھے آئیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی جو ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں اس میں بھی 2 لفظ آتے ہیں لا اور الا۔ لا کا معنی ہے کوئی معبود نہیں ہے، الا لیکن اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو اب یہاں بھی لکھا ہے لا نکاح، نکاح ہے ہی نہیں، الا بے ولی، جب تک ولی نہ ہو، نکاح ہوتا ہی ولی سے ہے۔
اب وہ سورہ بقرہ آیت آپ سب نے اسکرین پہ ملاحظہ کریں، سورۃ البقرہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں صحیح بخاری شریف والے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو عورتوں کے ولیوں کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو روک کے رکھیں، مطلب کہ عورتوں کو نکاح سے منع کر دیں۔ اور اس میں وہ آگے تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس میں جو شوہر والی عورتیں بیوہ ہو گئیں یا طلاق یافتہ ہوگی وہ بھی شامل ہے، اور کنواری عورتیں بھی شامل ہیں، لڑکیاں شامل ہیں۔ پھر اسی سورہ بقرہ کی وہ دوسری آیت کا حوالہ صحیح بخاری والے محمد اسماعیل صاحب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے اولیاء مشرکوں سے عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ یہ آپ دیکھیے ریڈ لائن، میں نے باقاعدہ اسکرین شاٹ لیا اس پیج کا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ولی جو ہیں وہ مشرکوں سے ان کا نکاح نہ کریں۔ اور آگے پھر انہوں نے سورہ نور کا حوالہ دیا ہے کہ بغیر خامد والی عورتوں کا نکاح کر دیا کرو۔ یہ ولی سے بات ہو رہی ہے بھائی، عورتوں سے براہ راست بات نہیں ہو رہی۔ اور یہی انہوں نے تشریح میں آگے لکھا ہے کہ نکاح کا اختیار ولی کے پاس ہے، ورنہ قرآن ان عورتوں کو روکنے کے لیے ولیوں سے گفتگو نہ کرتا، ولیوں کو مخاطب نہ کرتا۔ اور ان آیتوں میں خطاب ولیوں سے ہوا ہے کہ نکاح کرو یا نہ کرو، یعنی نکاح کرنے کا حکم بھی ولیوں کو دیا گیا، اور جہاں منع کیا گیا کہ مشرکوں سے نہ کرو وہاں بھی ولیوں سے بات کی گئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اہل حدیث امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکثر یعنی کثیر علماء کا یہی قول ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس باب میں صحیح حدیثیں وارد ہیں۔ اب ذرا پیچھے آپ بات غور کیجئے گا کہ سنن اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، سنن ابن ماجہ والے نے لکھا تھا کہ ماہرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس باب میں صحیح حدیث نہیں ملتی، یہ لفظ ولی والے باب میں جو نکاح کا ہے، لیکن بخاری والا لکھ رہا ہے کہ اس باب میں صحیح حدیثیں وارد ہیں کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو بادشاہ اس کا ولی ہے۔ لیکن امام بخاری نے اپنی شرائط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان حدیثوں کو اپنی صحیح میں نہیں لکھا کہ جس میں اگر کوئی ولی نہ ہو تو بادشاہ ولی ہوتا ہے، اور اللہ جانے بخاری صاحب کی شرائط کیا تھی۔ اور آگے لکھا کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب یہ ایک حدیث نہیں لکھی بخاری شریف والے نے کہ اگر اپنا ولی موجود نہ ہو تو پھر وقت کا حاکم ولی ہوتا ہے، اور یہ حدیثیں پیچھے آپ نے سن لی ہیں۔ لیکن جو بخاری والے نے لکھ دیا اس نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں، اس نے کہا قرآن سے اور حدیث سے کہ جب تک ولی نہ ہو لا نکاح، کوئی نکاح ہو ہی نہیں سکتا الا بے ولی، جب تک ولی نہ ہو۔ تو اب سرکار یہ 6 کتابوں کے حوالہ جات آپ نے ملاحظہ کیے۔ اب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ اگر ولی کا معنی دوست ہے تو کیا اپنی بہن اور بیٹی کے لیے اس کا یار ڈھونڈنے جائیں گے ہم کہ اب اس کا نکاح ہے تو اس سے اجازت لے لی جائے؟ اور اگر ولی کا معنی حاکم ہے، اور یہی حقیقی معنی ہے حاکم اور اختیار رکھنے والا، تو بھائی پھر آئیے، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اللہ ہی تمہارا ولی ہے، تم پر اختیار رکھنے والا ہے، تمہارا حاکم ہے، ورسولہ، اور رسول بھی تم پر اختیار رکھنے والا ہے، تمہارا حاکم ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے با اختیار حاکم ہیں۔ تو وہاں پر ترجمہ دوست کیوں کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ جب ولی کا معنی حاکم ہے، ولی کا معنی با اختیار ہے، تو آپ کو کس وحی سے پتہ چلا کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمے میں آپ نے دوست کو گھسیٹ دینا ہے؟ کس حدیث سے آپ نے یہ مفہوم نکالا کہ جب علی کے حق کی بات آئے تو وہاں پہ یاری لگا دو، اللہ کے حق کی بات ہے تو وہاں پر یاری فٹ کر دو، لیکن جب عورت کے نکاح کی باری آئے تو پھر وہاں پر صاحب اختیار یا اس کے وارث کی بات کرو، اس کے حاکم کی بات کرو؟
اور اسی لیے قرآن حکیم کی کثیر آیات کے تراجم اور مفہوم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے۔ اب آئیے لفظ مولا بھر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا صحاح کی کتاب سے کہ لفظ مولا کا معنی بھی ولی سے ملتا ہے، اس لیے کہ مولا کی بنیاد جو ہے وہ لفظ ولی ہے، مولا لفظ کا مصدر جو ہے وہ ولی ہے۔ تو اب آئیے قرآن سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 پر کہ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا حبیب، جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے یا آپ تک نازل کر دیا ہے پہلے سے، ابھی نہیں کیا ہے، پہلے سے نازل کر دیا ہے، اسے آگے اپنے فعل سے اپنی زبان سے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ جب رسالت والا کام نہیں کیا بھائی تو رسول کہاں سے؟ جائیے ساری تاریخیں اٹھا کے دیکھیے مسلمانوں کی یا بھائیوں کی، ساری تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبیوں کے سردار نے غدیر خم پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، مولا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا عورت کا، اور مولا جو ہے اللہ کا رسول فرما رہا ہے میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی کہ عورت کے حاکم کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا رسول اور مولا علی پوری امت کے حاکم ہیں، با اختیار ہیں۔ یہ ہے وہ حق جس کو چھپانے کے لیے ولی کا معنی دوست کیا گیا، ولی کا معنی غلام اور مولا کا معنی غلام کیا گیا، اس لیے کہ لوگوں کو حق کے جو طرف جانے والا راستہ ہے اس سے گمراہ کر کے اپنی طرف لایا جائے یا اپنے باطل عزائم کو حق بنا کر پیش کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ حق جو ہے وہ حق ہی رہتا ہے اور حق کبھی بھی باطل ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرے بھائی 6 صحاح کی حدیثیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، قرآن حکیم کی آیتوں کا بھی ساتھ میں حوالہ دیا، اور یہ آپ کے سامنے میں نے کھول کے کنفرم رکھ دیا کہ بھائی یہ لفظ ولی کا معنی جو دوست کیا گیا، لفظ مولا کا معنی غلام کیا گیا یا دوست کیا گیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ محمد و آل محمد اور مولا علی کے حق پر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظ ولی کا جو معنی ہے وہ ہرگز دوست نہیں بنتا۔ بھائی دوست کے لیے لفظ خلیل عربی زبان میں موجود ہے۔ جب ایک چیز کے لیے ایک لفظ موجود ہے تو اس کے لیے اسی چیز کے لیے دوسرا لفظ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو مولا علی کے حق کو چھپانے کے لیے۔ تو آخر میں میرا سوال ہے بھائی، صحاح 6 سے میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کے علاوہ مشکات میں بھی باب النکاح آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ولی کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں فقہ کی جس میں نکاح کا باب ہے، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں جس سے اجازت لی جائے گی شادی کے لیے وہ لڑکی کا ولی ہوگا بھائی، اور ولی دوست نہیں ہوتا، ولی با اختیار حاکم ہوتا ہے، اختیار رکھنے والا۔ تو میں آپ کے سامنے جو آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سارے ترجمے ہی مانتے ہیں کہ جناب یہ سارے ترجمے بنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے میں آپ کے ساتھ مان لیتا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ولی کا معنی با اختیار حاکم ہے تو پھر جب علی کے لیے لفظ ولی نبی نے فرمایا، علی کے لیے لفظ مولا نبی نے فرمایا، تو وہاں پر کس حدیث سے کس آیت سے آپ نے با اختیار حاکم کی بجائے دوست ترجمہ کر دیا؟ کیوں کیا؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ کس الہام سے کس وحی سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم نے لفظ ولی کا ترجمہ دوست کرنا ہے اور یہی ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ میری بات بہت وضاحت سے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو حق پر قائم و دائم رکھے اور آپ کو ہر باطل سے اور ہر قسمی شیطانی شر سے محفوظ رکھے۔ اور آپ سے جو ایک گزارش ہے وہ دوبارہ یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔